میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ شیطان دراڑیں پیدا کر رہا ہے. تو میں عورت کو حکم دیتا خامد کو سجدہ کرے. میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے؟ بیوی کی ذمہ داری جو ہے شوہر ہے جب تک میں تھکی نہیں پسند میرے ساتھ آگے کھڑے رہے. کہ کیا بیوی کی جو کفالت ہے وہ صرف مالی لحاظ سے ہی شوہر پر ضروری ہے؟ وہ اگلے گھر جاتی ہے تو ہماری بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا خیال رکھے. تو بس پھر آپس میں ان کی معاملات شروع. تم نے میری ماں کو نہیں پوچھا, تم نے میرے اس کو نہیں پوچھا. ہمارے معاشرے میں معزز کون بن چکے ہیں لوگ, آپ کبھی نوٹ کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے سعد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدایہ کلب آفیشیل چینل. اسلام میں میاں بیوی کے حقوق کو بڑی اہمیت حاصل ہے. نہ صرف یہ رشتہ دنیا میں ایک مقدس رشتہ ہے بلکہ یہ روحانی طور پر بھی ایک مقدس رشتہ ہے. اس رشتے میں پیار, محبت اور احترام اور ذمہ داریوں کو توازن رکھنا ہوتا ہے. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس کا ٹاپک میاں بیوی کے حقوق ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں سید جنید عالم شاہ صاحب, جو پچھلی بار بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان کا ہدایہ کلب میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہیں, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہمارے ہر گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں. میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ شیطان دراڑیں پیدا کر رہا ہے. تو کچھ سوالات ہیں جو ہماری ٹیم نے ہم نے اکٹھا کیے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں ساتھ, یہ ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے سب سے پہلے تو, اور یہ رشتے بڑا نازک ہے. بالکل ایسے ہی. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے مرد اور عورت میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت. ٹھیک ہے, سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ پاک نے ڈیفائن کر دی ہیں چیزیں. سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں بہت لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے, ٹھیک ہے, تو باہمی مشاورت سے وہ علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن ایک حدیث بھی ہے کہ حلال عمل ہے جو ان میں سے ایک عمل کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا, وہ ہے طلاق. ٹھیک ہے, یعنی اللہ نے ایمفسائز کیا ہے کہ آپ کوشش کریں. ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں زندگی میں, میاں بیوی کے درمیان چپکلشیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بیٹھ کے اچھے طریقے سے ڈسکشن کر کے ان کو سارٹ کریں. اور رہی بات حقوق کی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سمجھتا نا کہ اگر میں عورت کو سجدہ کرنے کا اگر میں سمجھتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. ٹھیک ہے, خالی عورت کی بات نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, ہماری یہ بڑی ایک نیگلیجنس ہے. ہم نے ایکچولی دین کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے سنا ہے یا دیکھا ہے کہ پہلے کیا ہو رہا تھا اور کس طرح ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج ہیں ہم ان کو زیادہ فالو کرتے رہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں سمجھتا کہ ایک عورت کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ کر. دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر کرے. یعنی یہ ایکول بیسس پہ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو حقوق بے تحاشا حقوق ہے دونوں کے ایک دوسرے پہ, لیکن مجھے یہ لگتا ہے سب سے پہلے جو ایک فیملی بانڈنگ ہے میاں بیوی کے درمیان, رسپیکٹ سے بھی پہلے وہ ہے برداشت. لیکن یہ ایسی چیز ہے جو بالکل میاں میں سے بھی اور بیوی میں سے بھی دونوں میں سے یہ ختم ہو چکی ہے. ساتھ میں تو یہ بولوں گا برداشت ویسے ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی پیاری مثال دیتا ہوں. ادھر اما عائشہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مسجد نبی کے نا, یہ حدیث ہے,
مسجد نبی کے صحن میں حبشی کھیل رہے تھے. اس کو لنک کرنا اپنی آج کی لائف سے. میں گزارش کروں گا آپ سے، جو دیکھنے والے ہیں ان سے، کہ اس کو لنک کی کرنا ہمیں کرنا چاہیے اپنی لائف سے، کہ ہم کتنے مینٹلی کتنے ڈیولپ، ہمارا دماغی توازن کتنا ڈیولپ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ مسجد نبی کے صحن میں حبشی کھیل رہے تھے. اما عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نا دیکھنا ہے یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں. تو آپ بلیو کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ بھی رکھنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور وہ ان کے پیچھے تھیں، اور وہ پیچھے سے انہوں نے سارا کھیل دیکھا. وہ جوان تھی، کم عمر تھی. تو کہتی تم اندازہ لگا لو کہ ایک جوان بچی میں کتنا سٹیمنا ہوتا ہے. جب تک میں تھکی نہیں پسند میرے ساتھ آ کے کھڑے رہے. دیکھیں کتنی ایک خوبصورت مثال ہے. دیکھیں دنیا میں سدا رہنا نہیں ہے، کچھ معاملات نہیں، سارے معاملات اس دنیا کے بعد ہم نے اکاؤنٹیبلٹی ہماری شروع ہونی ہے. ٹھیک ہے، برداشت سب سے پہلی جو مجھے لگتا ہے، میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ کی بیگم آپ کے پیلا کپڑا یا کوئی پسندیدہ شرٹ یا کوئی کلر اس کو پسند ہے، اگر آپ کے پہننے سے آپ کی بیگم خوش ہو رہی ہے تو اس کو فوراً پہن لیں آپ. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہمیشہ میاں بیوی کا رشتہ خراب تب ہوا ہے جب میاں بیوی اس رشتے سے باہر، جب ارد گرد کے رشتوں کا پریشر آیا ہے اس کے اوپر، تو وہ بس پھر آپس میں ان کی معاملات شروع. تم نے میری ماں کو نہیں پوچھا، تم نے میرے اس کو نہیں پوچھا. یہ بیسک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اچھے سے معاملات حل بھی ہو سکتے ہیں اگر برداشت اگر ہم شروع کر دیں. دوسری چیز رسپیکٹ. جب آپ ایک مرد یہ چاہے کہ میری بیوی کی عزت میری طرح ہو، اور یاد رکھیے گا عزت کروائی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے. آپ عزت کو ہمیشہ نہ کماتے ہیں. یو ہیو ٹو ارن ریسپیکٹ. آپ عزت کروا نہیں سکتے، زور زبردستی عزت نہیں مل سکتی آپ. ٹھیک ہے، میں میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ آپ حسن سلوک آپ کا کیا گھر سے باہر ہے صرف کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے سلام کریں، جناب کیسے ہیں، شاہ صاحب گئے ہیں، یہ نہیں، دس از ناٹ دا لائف. لیکن آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر گھر میں میاں بیوی جو آپس میں لڑتے تو رہتے ہیں. ساتھ بھائی ہم دین کو جب پورا پڑھیں گے نہیں، جب ہم دین کو چھوڑ کے، اب ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، آپ نے شادیاں دیکھی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ ہم جس نبی کی امت ہیں، آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہماری شادیوں میں وہ کام ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں لگتا. تو یہ تو چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطلب کیا ہے؟ خالی داڑھی رکھنا سنت ہے؟ سنت یہ کا مطلب میری نظر میں یہ ہے، مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر آپ مجھے اس سے بہتر کچھ بتا سکتے ہیں. میں سنت کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہتر سمجھا اور جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے. بالکل ایسا ہی. ایسی ہے نا صاحب؟ بالکل ایسا ہی. تو خالی داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی ریلیشن شپس کو بھی نبھانا ہے. بلکہ داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا تو یہ ایک چیز ہے، لیکن جو یہ حقوق ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں. یہ حقوق العباد میں آتے ہیں اور اس کی بالکل معافی نہیں ہے. بالکل معافی نہیں ہے. دیکھیں ہمیں ایکچولی یہ پتا ہے کہ بیوی کو ہم نے عزت نہیں دینی. مجھے تو یہ لگتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس نازک رشتے کو ٹھیک سے انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بیوی نے آنا ہے، اس نے سب سے پہلے سب کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور سب کے معیار پہ پورا اترنا ہے. بالکل. دس از ناٹ آور دین. یہ ہمارا دین نہیں ہے. میری فیملی کی ذمہ داری میری وائف پہ نہیں ہے. آپ کی وائف کی ذمہ داری میں آپ کے پیرنٹس شامل ہیں؟ نہیں شامل. ہمارے دین میں نہیں ہے. بیوی کا جو حق ہے صرف اس کے شوہر پہ ہے. بالکل. بیوی کی ذمہ داری جو ہے شوہر ہے، اور شوہر کی ذمہ داری بیوی ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بیوی آپ کے گھر والوں کو اگر اس کے ذمہ داری نہیں ہے تو بیوی ان کو ٹھیک سے سلام دعا بھی نہ لے، بالکل ٹھیک سے رسپیکٹ بھی نہ کرے۔ ان شارٹ ساتھ میری سوچ یہ کہتی ہے کہ جب ہم دین کو تھورلی پراپرلی ہم دین کو پڑھنا شروع کر دیں گے نا، ہم یہ سارے معاملوں میں نا بڑی اللہ کی گائیڈ لائن ایسی ہمیں ملے گی انشاءاللہ کہ ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی کو آئیڈیلائز کر کے کہ وہ ایک کپل ہے وہ بہت خوش ہے، ہم ان کی لائف سٹائل کو اپنی لائف سٹائل پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ ہم کریں گے ہم منہ کے بل گریں گے۔ بالکل ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی عادتوں کو چینج کرنا پڑتا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں بیوی سے ایک میاں بیوی ہے اور دونوں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تو دونوں کو اپنے اوپر سب سے پہلے ورکنگ کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کے لیے تو بہتر بنے، جب ایک دوسرے کے لیے بہتر بنے گے اس کے بعد سب کے لیے بہتر ہو ہی جائے گی۔ دوسرا سوال جنید بھائی یہ ہے کہ کیا بیوی کی جو کفالت ہے وہ صرف مالی لحاظ سے ہی شوہر پر ضروری ہے یا دیگر معاملات میں بھی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ تو مرد کے ذمے ہے، عورت کا نان لب کا خرچہ، یہ چیزیں، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کو پراپر سپیس دینا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک مرد کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ وہ عورت کو خود سے تو کچھ سکون دے دے۔ اگر اس کو گھر نہیں لے کے دے سکتا، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے لیے کوئی بہتری نہیں کر سکتا، ایٹ لیسٹ اپنے رویے کو اتنا اچھا کر لے کہ ایک عورت کی لائف میں کچھ سکون ہو، ٹھیک ہے۔ مرد کے ذمے اپنی بیوی کی ہر ذمہ داری ہے، بالکل ہر ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ مرد ہیں جو گھر میں کام کاج میں بیگم کا ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ یقین کیجیے یہ سنت ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے بھی اپنی جو بیگمات تھیں ان کے ساتھ جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ بھی مجھے بتا دیجئے، کیا ایسے مردوں کو ہمارے آج کے معاشرے میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے تو شاید ایک لفظ بڑے غلیظ سے لفظ بولتے ہیں، لفظ ہے کہ رات مرید کا لفظ ٹھیک ہے، ان کے لیے یوز کیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی دکھیا نوسیت ہے، بیکورڈ، ٹھیک ہے۔ شعور، کس چیز کا شعور؟ جنید بھائی یہ تو میرے خیال میں یہ سارا ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ دیکھیے یہ ہندو معاشرے، وہاں سے یہ چیزیں یہاں، میری بات سنیں، یہ ہے ہی ہندو معاشرے میں ایک عورت ینگ ایج میں بیوہ ہو جاتی ہے، وہ ساری زندگی سفید ساڑی پہنے، یہ ہم ہندو تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، الحمدللہ وی آر مسلمز، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں میں نے نوٹ کیا ہے بڑا بری طرح دیکھا جاتا ہے اس مرد کو جو بیوی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے کہ یار تم تھکی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس میں آفت اور قیامت کون سی آ رہی ہے؟ اب اس کو ٹویسٹ کریں آپ، جب کسی کا داماد ان کی بیٹی کے لیے کہہ رہا وہ اچھا داماد ہے، جب اپنا بیٹا کرے گا وہ اچھا بیٹا نہیں ہے۔ یہ مجھے منطق آج تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کی راکٹ سائنس ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی بیوی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، اس سے اچھا کام اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لائیں اپنے گھر، بیچاری کے اوپر کوئی طبیعت خراب ہوگی، کوئی اس کے خاص ایام آ گئے، اگر اس میں نہیں ہمت تک کا، آپ اس کے لیے دو چار دن کچھ کر دیتے ہیں تو آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ اس کی سیدھی سی مثال یہ ہے نا کہ مثلاً اب ہمارے گھر کی کوئی بیٹی ہے، وہ اگلے گھر جاتی ہے تو ہماری بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا خیال رکھے، اس کو کوئی تکلیف نہ آنے دے۔ اسی طرح ہم جب لے کے آتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ چیز یہ بہت پیاری بات کی آپ نے، اور میں آپ کو ایک ادھر چیز ایڈ کر دوں کہ بیویاں ہمیشہ اپنے خاوند کی کمائیوں سے بچتی ہیں، بالکل یاد رکھیے گا میری بات، یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ہمارے معاشرے میں ایسا اس کو ایک سیٹ بیک آیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگ بھول چکے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنی بیگم کو پیار سے کوئی میٹھی، آپ دفتر سے گھر آتے ہیں
کوئی چیز لے جانا بیگم کے لیے، پھول دینا قیامت بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے کہ یہ کیا، یہ ان کی شادی کو 15 سال ہو گئے پھر بھی یہ پھول دیتے ہیں. چھوٹی سوچ. لوگ حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دفعہ اما عائشہ کو نبی پاک نے فرمایا کہ چلو اور ریس لگاتے ہیں. آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اور ریس لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں آج. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کون نکل سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے. اما عائشہ جیت گئی. کچھ مہینوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ریس لگی. اما عائشہ تھوڑی سی ہیلدی ہو چکی تھی، یعنی ان کا وزن بڑھ چکا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. بلیو می، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتا کیا فرمایا؟ عائشہ یہ جو میں اس دن ہارا تھا نا، آج میں نے اس کا بدلہ تم سے لے لیا جیت کے. آپ تھوڑا سا میں پھر وہی بات، ہر بات کا جواب مجھ سے اگر پوچھیں گے نا، میں ایک ہی چیز پہ لے کے جاؤں گا آپ کو. جب ہم دین کو پڑھنا شروع کریں گے پھر یہ ہمیں سمجھ آئے. ٹھیک ہے، میں سمجھ آئے گی. ہم نا دیکھتے ہیں، ہم کسی کپل کو دیکھتے ہیں، اس کو آئیڈیالائز کر لیتے ہیں کہ یار یہ کتنی اچھی لائف ہے، ہمیں کیا پتا. اور جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا تو آج تک کبھی جھگڑا نہیں ہوا، میں نے اس چیز کو یہ بھی جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہوئے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا حل بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم جب دین کو صحیح سے پڑھنا شروع کریں گے نا، ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی، اور ہمارے رشتوں میں جب دین کی خوشبو شامل ہو جائے گی نا، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. جنید بھائی، یہ اسی کا ایک اور سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہو گئی ہماری جو بیگمات ہیں، بیویاں، ان کی تعریف سمجھ لیں ہو گئی. اب ایک سوال یہ ہے کہ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور جو ان کی بیگمات ہیں وہ ان سے فرمائش کرتی ہیں، ہر دوسرے دن وہ ان کو باہر جانے کو کہتی ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حدیث میں کلیئر ہے صاحب، اگر ایک عورت، دیکھیں کاروبار میں تنگی آ جانا، جاب چلے جانا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل، یہ تو تقدیر ہے. تقدیر ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک عورت حدیث میں بغیر کسی عذر کے اپنے خاوند سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم رہے گی. بالکل. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک عورت کے جانے سے اس نے تو فیملی کو بیچ میں لٹکتا ہوا چھوڑ دیا، جس میں بچے بھی ہیں، خاوند بھی ہے. کیا کرے گا خاوند؟ اور اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے، اسی طرح سیم مرد کے لیے بھی ہے. اگر تم اپنی بیویوں سے بغض رکھو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم مرد صرف یہی دیکھیں کہ ہماری یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بلکہ دین ایمفسائز کرتا ہے کہ مسئلوں سے ہٹ کے ان کی خوبیوں کو بھی تو دیکھو. بالکل. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کریں. اگر کسی کے کاروبار میں کوئی دقت آ بھی گئی ہے تو صبر کریں. دیکھیں جب صبر کرتے ہیں میاں بیوی نا، فیملی لائف کا نا 2 پہیے ہیں، نہ حالی خاوند چلا سکتا ہے ایک پہیے سے، نہ حالی بیوی چلیے، دونوں نے مل کے چلنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب میاں بیوی اوپر ایک بانڈ آف لو اوپر کریٹ کریں گے ایز فیملی ہیڈ خاوند دین بیوی، خاوند سربراہ ہے، بیوی اس کی وزیر سمجھ لیں، جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. جب یہ بانڈ آف لو ان میں آپس میں کریٹ ہو جائے گا، یہ نیچے تک جائے گا آپ کی اولاد میں. ٹھیک ہے، آپ کے حالات ماڑے بھی آ جائیں گے، لیکن اللہ پاک صبر اور شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک دیکھیں، اللہ وسائل محتاج ہیں اللہ کے، اللہ محتاج نہیں ہے ان کا. نہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ قادر ہے. بالکل. تو سعد بھائی یہ ساری باتیں وہیں پہ لنک کریں گی ایک بار. بالکل دین. وین یو ول اسٹک ٹوورڈز دین، آپ کی ساری چیزیں شفاف ہو جائیں گی انشاءاللہ. جنید بھائی، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن پر ہمارا معاشرہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟ ساتھ دیکھیں، پریشر تب کریٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان
جب ارد گرد کے رشتوں سے ایک پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. کسی بھی وجوہات کی وجہ سے اگر میاں بیوی کے ہاں، ایک عورت کے ہاں وہ اولاد نہیں ہو رہی، آپ کو پتہ ہے ایک عورت کے لیے کتنا بڑا پریشر ہے. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں صاحب، اولاد کس کے حکم سے ہونی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہونی ہے. اللہ کے حکم سے ہونی ہے نا. ساتھ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میرے ایک جاننے والے ہیں، اور ان کو تقریباً 8 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، ان کو اولاد نہیں تھی ہو رہی، اور ان کی بیوی نے ان کو اجازت بھی دے دی کہ آپ دوسری شادی کر لیں. بہت خوبصورت ترین اگزامپل. انہوں نے نہیں کی، وہ کہتے نہیں، ہم دکھ درد کے ساتھی ہیں، کوئی نہیں، ہمارے نصیب میں اللہ میں ضرور دے گا. میرا نا 8-9 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو. ساتھ آپ بلیو کیجئے اب ان کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. معاشرہ اثر انداز کس طرح ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، رازدان اللہ نے بنایا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا. جب میاں بیوی ایک دوسرے کے راز رکھیں، اور سب سے ضروری چیز ٹرسٹ جب ڈیولپ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، آپ یقین کریں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی. سرد گرم ہوائیں میاں بیوی کے ریلیشن کو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ پاک سب جن کی لائف اچھے سے گزر رہی ہے ان کو نظر بد سے بچائے، اور جن کی لائف میں کچھ مسئلے مسائل اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. معاشرے کا جو رول ہے نا، جو معاشرے کا رول ہے وہ کتنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ٹی وی ڈراماز میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ طلاقیں، افیئر، کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ کوئی اچھا دین والا ڈرامہ نہیں بن سکتا. ہمیں پیسہ چاہیے، ویوز چاہیے، ہر چیز پہ پیسہ چاہیے ہمیں. وہ سچائی سے آ رہا ہے، اچھی جگہ سے آ رہا ہے، بری جگہ سے آ رہا ہے. ہمارا معاشرہ اس ڈگر پہ آ کے کھڑا ہو چکا ہے. ہر کسی کو پتا ہے، بس پیسے آنے چاہیے. ٹھیک ہے، سم ہاؤ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی لائف میں. فتنہ کیا ہے بھائی ایک اور چیز ہے، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے ہمارے خاص کر ہمارے پاکستان میں یہ چیز آج کل بہت ان ہے کہ ہمارے جو فیملی بلاگرز جو آج کل آئے ہوئے ہیں وہ کس طرح اپنے گھر کی عورتوں کو دکھا کر پیسے کما رہے ہیں. دیکھیں اللہ پاک، میں تو ساتھ بھائی دعا کروں اللہ پاک ان کو ہدایت دے، کیونکہ یہ دیکھیں آپ نعوذ باللہ اللہ سے جنگ نہیں کر سکتے. اور ہماری ایک چھوٹی سی مثال ایڈ کروں، سود والے کی نا اللہ سے اور اللہ کے نبی سے جنگ ہے. ایسے ہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے ساتھ کہ سود سے بھی باتیں بہت آگے جا چکی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوئی. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں معزز کون بن چکے ہیں لوگ؟ آپ کبھی نوٹ کرتے ہیں؟ یہ لوگ ہر ٹی وی پروگرام میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک نہایت معتبر شخص اراؤنڈ 60 سال ان کی ایج ہے، وہ ایک فیملی بلاگر کے متعلق بتا رہے، کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے. یعنی ہمارا لیول نا، ہم لیول ہی ہمارا پیسہ بن چکا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا عزت دار ہے. ایسا نہیں ہے، حقیقتاً ایسا نہیں. اور جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں سردی میں اٹھ کے، جب آپ اللہ کے لیے ہر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں یار جو میرے اللہ نے منع کیا میں نے نہیں کرنا، آپ خود سوچیں کیا اس میں بیوی کے حقوق نہیں شامل؟ ایگزیکٹلی ہے نا شامل ہے. کیا داڑھی رکھنے والا آپ مجھے بتائیے گا، کیا یہ ضروری ہے کہ جس بندے کی داڑھی ہوگی وہ اتنا اچھا خاوند ہوگا؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جب دین کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ یقین کریں اللہ بڑی مدد کرتا ہے. بالکل. آپ ہدایت کے طلبگار تو بنے. ہمارا معاشرہ طلبگار ہی وہ چیزوں کا بن چکا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے. تو ہم اللہ کی طرف قدم تو بڑھا کے دیکھیں. ہم اللہ کی طرف قدم کیا ہم بس ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ
یہ ہمیں دے دے یہ دے دے، لیکن اس طرح تو نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اور دیکھیے بالکل اثر انداز ہوتا ہے معاشرہ، بالکل ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اس فتنے سے بچائے ہمیں، ہمارے گھروں کو بچائے اللہ. آپ یقین کیجئے بڑے کریٹیکل حالات ہیں اخلاقی طور پہ ہمارے ملک. جنید بھائی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر میاں بیوی کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور شیطان ادھر سے شوہر کو ورگلاتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تم جس طرح چاہو اس میں روب جما سکتے ہو، اور جو شیطان ہے وہ وہاں سے بیوی کو پمپ کرتا ہے کہ یہ تمہارا شوہر ہے، جو چاہو تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو. تو یعنی کہ شیطان جو ہے ہمیں کس طرح ورگلاتا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں حدیث میں ہے کہ شام کو جب شیطان کا تخت لگا ہوتا ہے نا پانی کے اوپر، تو شیطان کے چیلے آتے ہیں اس کے پاس. سر آج ہم نے نا ایک بندے سے جھوٹ بلوایا. شیطان ٹس سے مس نہیں ہوتا. پھر ایک اور چیلا اس کا آتا ہے، کہتا آج ایک بندے سے سر میں نے چوری کروائی ہے، مثال دے رہا ہوں. جی جی. پھر ایک چیلا کہتا ہے سر جی آج میں نے نا میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائی ہے. شیطان کہتا ہے یہ ہے میرا صحیح بندہ کام کا، ادھر آؤ. اس کو گلے لگاتا ہے. وہ کیا وجہ ہے اس کی پتہ ہے؟ ایک فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کا جو نقصان ہے نا وہ آپ کی سوسائٹی تک جاتا ہے. شیطان اس میں سے اس پہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو بچوں پر بھی اثر انداز، پھر ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی پریشان، پھر وہ بات جب کھلتی ہے وہ ہمارے پھر رشتہ داروں میں سے ہوتے ہوئے ہمارے ارد گرد محلے میں بھی پھیلتی. دیکھیں ساتھ جب ایک کپل کے درمیان ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے اور ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے، جو بچے اللہ پاک ہر کسی کے گھر میں سکون عطا فرمائے اور اس رشتے کو قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. جب کسی میاں بیوی کے درمیان سیپریشن ہو جاتی ہے نا، سب سے پہلے تو جب گھر میں بچے چھوٹے ہیں اور وہ جب جھگڑا دیکھتے ہیں نا ماں باپ، چھوٹے چھوٹے دل ہے بچوں، ان کے دل میں کیا گزرتی ہوگی، ان کی مینٹل ہیلتھ کتنی ڈسٹرب ہوتی ہوگی اس سے. بالکل. اور جب بچوں کو نا دونوں کی ضرورت ہے، باپ کی بھی اور ماں کی بھی. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بچہ چھوٹا اور پیرنٹس میں سیپریشن ہو چکی ہے، وہ بچے کو ماں کی بھی ضرورت ہے، باپ کی بھی ضرورت ہے. وہ بچہ کیسی اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ بالکل. پھر ستیلا باپ یا ستیلا ماں کیسے وہ پیار دے سکتے ہیں اس کو جو حقیقی ماں باپ دے سکتے ہیں؟ ایسے ہی شیطان کو تو یہ عمل بہت پسند ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیے جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں، کسی بھی وجہ سے ایشو ہے، میں آپ کو بڑی اچھی بات، کبھی بھی اپنی مسز کو، مردوں کے لیے اس کو رسپیکٹ کا خیال رکھیں، بالکل عزت دیں. ٹھیک ہے، اس کی سنیں. If you are a good listener in your married life, you are in peace. اگر آپ صرف اپنی بیگم کو سنیں، صرف سنیں، کوئی جواب نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں، صرف سن لیں، تو آپ کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، آپ کے علاوہ کس کو سنائیں گی؟ مجھے یہ بھی بتا دیجیے. شوہر یہ جس کو وہ سنائیں گے کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے دیکھیں کوئی عورت، دیکھیں کوئی عورت بھی اتنی جلدی ہر کوئی عورت اپنے پیچھے گھر والوں سے ڈسکشن نہیں کرتی. بالکل. ہم مرد اس کو اتنا زیادہ زج کر دیتے ہیں، ہم پھر عورت مجبور ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں تو اس نے جو اپنا جو پریشر کوکر دماغ میں بنا ہوتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو اس کو نکالنا ہے نا. ٹھیک ہے جنید بھائی، ایک اور چیز ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے پھر بیچ میں بات آ جاتی ہے انا کی کہ میں نہیں اس سے معافی مانگوں گی، یا شوہر کہتا ہے کہ معافی مانگو. اللہ نے دیکھیں ہمارے دین نے کہہ دیا نا کہ آپ حاکم کو ایڈ کریں بیچ میں. حاکم کون؟ لڑکے کی طرف سے لڑکا گھر والوں میں سے کوئی بڑا اور بیوی کی طرف سے اس کے گھر میں سے کوئی بڑا ہے. ان کا آپس میں سب سے پہلے یہ نہیں کہ ان کی سیپریشن کروا دے، ان کی صلح کروائیں گے. ٹھیک ہے، ان کی صلح کروائیں. ٹھیک ہے. آپ جب برداشت، رسپیکٹ، ٹرسٹ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے، اور نکاح کیا ہے؟ ایک سوشل ایگریمنٹ ہے نا میاں بیوی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، کہ بھئی یہ ہم نے نا تا حیات ساتھ رہنے کے لیے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ہم نے گزارا کرنا ہے. بالکل.
جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے سب ذرا اپنی امت کی عورتیں دیکھی جہنم میں جو کہ حامد کی ناشکری تھی کرتی تھی، میں نے کوئی جہنم میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہی بات ہے صاحب، یہ خامن کے لیے یہ نہیں کہ وہ دیکھا ہے، ہم تو بڑے بہت زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، لیکن اس میں یہ قطعی طور پہ یہ ہم دین نے ہمیشہ ٹو وے بات کی ہے. ہر کسی کے حقوق دین نے ڈیفائن کیا اور بتایا ہے ہمیں. اگر عورت کے متعلق یہ فرمایا تو مردوں کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ تم سے بہترین وہ شخص ہے. اب صدقہ دیکھ لینا، افضل صدقہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جو شخص اپنے اہل خانہ کے لیے محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما کے اپنے اہل خانہ کو دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ایک شخص محنت مزدوری کرتے ہوئے اللہ کو پیارا تو اس کو شہید کہا گیا. بالکل ایسے ہی ہے نا. بالکل. تو اللہ نے عورت کے متعلق اگر کچھ کہا ہے مرد کے متعلق بھی کہا ہے. ہم ایکچولی سب کانٹیننٹ سے یہ کچھ ہماری رسومات ایسی بن چکی ہیں کہ ہم تھوڑا سا دین سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا دین بڑا ماڈرن دین ہے اور بڑا لبرل قسم کا دین ہے ہمارا، اور ہمارا دین بڑا واسٹ ہے. ٹھیک ہے، جتنا میرا ناقص علم ہے اتنا میں نے پڑھا دین کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارے دین بہت حسین ترین دین ہے ہمارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے ہیں ہم عائشہ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے نا. حضرت خدیجہ نے نا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت خدیجہ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو نیچے نا وادی میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھا کہ ایک قبیلہ تھا، اس نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا. دے ور ویری ویک ہیلتھ وائز، ان کے پاس دے ہیڈ ناٹ اینی سفیشینٹ فوڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بڑا دل کو تکلیف ہوئی، بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اس ٹائم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اندر. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بتا دیا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے گزارش کی کہ جائیے اور جا کے نا قریش کے بڑے بزنس مین جو ہیں ان کو بلا کے لے کے آئے. ٹھیک ہے، وہ بلا کے لے آئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی تو کافی زیادہ مال اکٹھا ہو گیا. اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ مال کے پیچھے نبی نظر نہیں آ رہے تھے کسی کو. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے یہ سارا مال آپ کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہے، وہ اس کا جو مرضی کچھ کرے. دیکھیں بیوی، ٹرسٹ کا لیول کس کے لیے؟ ایگزامپلس آپ کے لیے اور میرے لیے. بالکل. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے کہ مال حضرت خدیجہ نے اکٹھا کیا اور کس کو سونپا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونپ دیا کہ یہ اس کا جو مرضی کریں. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں دین میں اتنی خوبصورت چیزیں بتائی گئی ہیں، ہم ان پہ صرف ان چیزوں کو آئیڈیلائز کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے. آسان ترین ہے چیزیں، دین پہ چلنے کی رحمت اور برکتیں الگ ہے. ٹھیک ہے. اور شادی شدہ لائف میں نا کسی کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ جب شادی کے رشتے میں بنتے ہیں اس کے بعد یہ چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں تو آپ کو ریئل لائف جب پریکٹیکل لائف میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار لائف اتنی آسان بھی نہیں ہے. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد آپ کا دیکھیں میاں بیوی حلال ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے نصیب کا رزق اللہ آپ کے بھی لائف میں آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو اپنی اچیومنٹ بتاتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں. لیکن ہر ریلیشن شپ لاسٹ جو ہماری پوڈ کاسٹ تھی اس میں نے آپ کو بتایا کہ پیرنٹس کے متعلق ہم نے بات کی. لیکن آپ کو شاید یاد ہے میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ حقوق پیرنٹس کے علیحدہ ہیں، بیوی کے علیحدہ ہیں، بیوی کیا نا مرد کے علیحدہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. عورت کے لیے، ایک مرد کے لیے نا سب سے افضل نا اس کی کون ہے عورتوں میں پتہ ہے؟ ماں ہے. اس کے بعد اس کی بیگم ہے. ایک عورت کے لیے سب سے افضل کون ہے شادی کے بعد؟ شوہر. اس شوہر. ٹھیک ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ خاوند کی نا ذمہ داری مجھے لگتا ہے زیادہ ہے ایک ریلیشن شپ کو خوبصورت بنانے میں. ٹھیک ہے. جب خاوند ایک اچھا تاثر دیتا ہے اپنے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، وہ تاثر نہیں کہ باہر آپ کی عزت ہے، آپ گھر کے اندر آ رہے ہیں اوے تو پکڑا ہے ادھر رکھ ادھر رکھ یہ وہ. بلکہ ہمارے معاشرے میں نا یہ چیز بہت اچھی سمجھی جاتی ہے.
کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں, I agree. ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم اپنی جو بیگم ہے اس کو سختی سے اس سے بات. ساتھ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ کے گھر میں بھی یا کسی گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ نوٹ کریں کہ عورتیں سیدھے رکھ رہی ہوتی ہیں, بے شک عورتوں کا کام ہے, جی جی کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن کسی عورت کی طبیعت خراب ہو, بالکل تو اس میں اگر آپ اس کی ہیلپ آؤٹ کر کے مہمان کو سرو کر دیں گے تو کچھ قیامت نہیں آئے گی بھائی. بالکل ٹھیک ہے, ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا چاہیے. معاشرے کی خوبصورتی اسی میں ہے, اور خوبصورت ہو جائے گا معاشرہ کہ جب ہمارے گھریلو ماحول اچھا ہوگا, وہی ماحول سے ہم نے سوسائٹی میں بھی جانا ہے, ڈفرنٹ لوگوں میں بھی ملنا ہے. گھر ایک بات ایسی چیز ہوتی ہے ایک مرد کے لیے جہاں پہ آ کے وہ پرسکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جنید بھائی, میرا کہنا یہ ہے کہ معاشرہ کسی صورت بھی خوش نہیں ہو سکتا. اس کی ایک سمپل سی مثال آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بستی سے نا وہ ایک باپ اور بیٹا جا رہے تھے, ان کے ساتھ ایک گدھا تھا. وہ پہلے بستی سے گزر رہے تھے, باپ نے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا, تو وہ گزرے تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بیٹا کتنا ظالم ہے, باپ نیچے چل رہا ہے اور بیٹا گدھے کے اوپر ہے. تو بیٹا اترا اور اس نے باپ کو اوپر بٹھا دیا. تو جب وہ اگلی بستی میں گئے تو ادھر انہوں نے کہا کہ دیکھو باپ کتنا ظالم ہے, بیٹے کو چلا رہا ہے. ایسی ہے. تو معاشرہ جو ہے وہ کسی صورت بھی میرے نزدیک خوش نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ دین پہ چلنے کی توفیق دے, آمین. اور دین کو, قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے نا, ہماری ہر چیز کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا بتا دیا. لیکن ہمارے جو عالم دین ہے وہ کہتے ہیں قرآن کو ہاتھ مت لگانا, گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اکثر ہمارے عالم دین کا یہ کہنا ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے. ٹھیک ہے, اور ہمیں دین کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اللہ نے یہ فرمایا چکا ہے کہ میں نے اس کتاب کو تمہارے لیے آسان بنا دیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں پڑھنا چاہیے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر, اور اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے. اور میں پھر دعا کرتا ہوں کہ ہر میاں بیوی, ہر کپل کے لیے کہ اللہ پاک سب کی زندگیوں میں سکون لے کے آئے. ٹھیک ہے, اور اللہ پاک سب کو صاحب اولاد کرے, اور نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. بالکل, بے شک اللہ بڑا غفور رحیم اور ہر چیز پہ قادر. اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق دے. بالکل, ٹھیک ہے. سم ٹائم ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آپ نا جب ریئیکشن نہیں نہ دیتے تو جتنی مرضی گرمی کیوں نہ ہو بات ہے, وین یو ڈونٹ ریئیکٹ چیز آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ خود بہت ہو جاتی. بالکل, میں نے گزارش کی آپ سے کہ اف یو آر اے گڈ لسنر اپنی میرڈ لائف میں آپ ایٹ لیسٹ سن لینا تو آپ کی زندگی میں سکون ہے. ٹھیک ہے, باقی اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دوبارہ اپنا قیمتی وقت دیا. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید جو ہے اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے جو عالم دین ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ بھی مت لگانا, ترجمے سے مت پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے اس کے اندر زندگی کا ضابطہ حیات پورا اس میں بتا دیا ہے. تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چاہے روز کا ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کی تشریح کو سمجھیں. انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں بھی فائدہ لائیں گی اور آپ کی میرڈ لائف کے اندر بھی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.